الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی طرف رجوع کر کے اس کی توبہ قبول کی۔ بلا شبہ وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب اور کمالات کے حوالہ سے صحیح روایات کیا ہیں
اور اس کے مقابل میں لوگوں نے اپنے طور پر اللہ کے رسول کی شان کو بلند کرنے میں جو غلو کیا اور جن خود ساختہ دلائل سے استشہاد اور سہارا لیا ہے، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے یا معاملہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے متعلق رائے بھی وہ پیک پر اور اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مخالفت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، تو عقیدت رکھنے والے لوگ جذبات بھی اس مخالفت کے مقابلہ میں ایسے روا رکھتے ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کی روح کو تسکین ملے۔ مگر ایک شخصیت جو اللہ کا پیغمبر ہو اور آخری نبی ہو، اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے اپنی شخصی تسلی، تشفی اور دل کی تسکین کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان اپنے فیصلے خود نہیں کرتا، وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر۔ جو فیصلہ ادھر سے صادر ہو جاتا ہے اور اس کو صحیح سند سے بات مل جاتی ہے، اس کی خواہش اس کے مقابلہ میں کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ خواہش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں۔ اللہ کے فیصلے کے اندر مستقبل کے نتائج جو ہیں ان سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے نتائج کیا نکلیں گے، فوائد اور نقصانات اس کے کیا ہیں، کس طرح خیر کو حاصل کرنا ہے، شر سے بچنا ہے، فوائد کو حاصل کر کے مستفید ہو کر نقصانات جو ہے ان کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ سب فیصلے اللہ رب العزت سب سے بہتر جانتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اصل میں فیصلہ کن شخصیت ہے بھی صرف اللہ ہی کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت سے پہلے بھی حضور کی ولادت کے حوالہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ غلو سے بچنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مقابلہ کر کے بڑا بنانے کی کوشش نہ کرنا، پیغمبروں کے ساتھ میرا موازنہ نہ کرنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی شکل میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دینی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ بندے کو ہر وہ کام کرنا چاہیے اور ہر اس عمل کا متلاشی رہنا چاہیے جس کے ذریعے اس کو وہ چیز حاصل ہو سکے جس کو قرب الہی کہتے ہیں۔ اللہ کا قرب کس طرح مل سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دے کر قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، یعنی خوف کے معنی میں نہیں ہے، ایسی زندگی گزارو جو اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور یاد رکھو اس کی خاطر تمہیں ان وسائل، ان ذرائع کو اختیار کرنا ہے جو تمہیں مقصود تک لے جائے۔ تو اس آیت کے اندر حکماً اللہ نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، لیکن ساتھ ہی آگے کہا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، آگے بڑھو تاکہ کامیابی پا سکو۔ کامیابی کے حصول کا ذریعہ وسیلہ اور قرب تلاش کرنا ہے اور اس کے راستے میں جد و جہد کرتے رہنا۔
بدقسمتی سے ہمارے ہاں میں نے جس طرح پہلے لفظ استعمال کیا کہ خود ساختہ دلائل کی بنیاد پر جو عقائد وضع کیے گئے، عقائد تھے نہیں، وضع کیے گئے، ان کو جو ہے وہ اپنے رنگ میں پیش کر کے اس پر جو ہے وہ زندگی ایمان والی گزاری جانے کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا گیا، اس پر لوگ آگے بڑھنے لگے، تو پھر اس کی وجہ سے کئی نقصانات ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے اس حکم کی یعنی وابتغوا الیہ الوسیلۃ کی تعمیل اور اس کی تکمیل کے اندر اور اس پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے مسلمان جو ہے وہ غلطی میں پڑ گئے، خطا کھا گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کیا جائے، جس طرح دنیا کے اندر بندہ اپنے کام کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ڈھونڈتا ہے کہ رسائی ہو جائے اس جگہ تک جہاں وہ اپنا مقصد پانا چاہتا ہے۔ تو یہ تھا مخلوق کا معاملہ۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جب خالق کو مخلوق کی جگہ پر مسلمان لے آیا، میں مسلمان خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اسی سے متعلق ہے، تو پھر بڑی خرابیاں پیدا ہوں، دین کا حلیہ بگڑ گیا، عقائد کے اندر فساد آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات مسخ ہونے لگی، جبکہ اس حکم کی تعمیل میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلے کا مطلب تو یہ تھا کہ بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل اس کو اس کے مقصد کے قریب کر دے۔ اب ہمارا مقصد اللہ کا قرب ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، بلکہ اصل قرآن کا مقصود ہے بھی یہ، بھئی ایمان کو اختیار کرو، صالح اعمال کرو۔ العبادۃ ہی کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال الباطنۃ والظاہرہ۔ عبادت، بندگی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ وہ ہے کیا؟ ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہر اس کام کو کرنا جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے مومن کی ایمان والی زندگی۔ اب اس کے تحت دیکھیں تو قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات، صفات اور اپنے اسماء کے حوالہ سے کہا کہ ان کا نام لے کر جو ہے وہ تم اپنا مقصد حاصل کرو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فَادْعُوهُ بِهَا کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنی غرض میرے تک پہنچانا چاہتے ہو تو اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ پہنچو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ دوسرا راستہ ہے، ان ناموں کے ذریعے جو ہے جو بغاوت کا راستہ لوگوں نے اختیار کیا اس سے دور رہنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کی آیات موجود ہیں جس میں اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے نام لینے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کہا گیا کہ یہ ہماری غرض ہے، اے مالک تو اپنے ناموں کی وجہ سے تیرے نام، تیری تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ غرض پوری کر دے۔ اللہ کی حمد و ثنا، وہ اسی لائق ہے اور اکیلا صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اپنی غرض جو ہے وہ بندہ رکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اسوہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا کوئی مطلب، کوئی غرض اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت اس سلسلہ کے اندر، آیات بے شمار ہیں، ایک روایت ہے ہدایت الروایہ یا سلسلہ صحیحہ میں، شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا۔ بعض لوگ کلام کرتے ہیں لیکن وہ قابل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر ہمہ فلیقل اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک وفی قبضتک ناصیتی بیدک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو غم لاحق ہو جائے
تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک نسألک. یہ چونکہ لمبی دعا ہے، میں جو اس سے دلیل حاصل کر رہا ہوں بس اس کی طرف آتا ہوں کہ فرمایا نسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنی ذات کا نام خود رکھا ہوا، او انزلتہ فی کتابک، تو نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک یا فی علم الغیب عندک، یا اللہ نے اپنے طور پر کچھ چیزیں اپنے اسماء کے حوالہ سے غیب میں رکھی ہوئی ہیں. آگے فرمایا ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وہمی. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہر نام کا وسیلہ دے کر اس کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، ما قال عبد قط، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ بات کہے الا اذهبہ اللہ غمہ، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو کچھ دینا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا جو بندہ بھی یہ کلمات یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ، اللہ رب العزت اگر وہ غمگین ہے، کسی دکھ اور تکلیف میں ہے، کوئی غم لاحق ہے اسے، تو اللہ رب العزت ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ وسیلہ پکڑ کر دعا کرنے کی وجہ سے اس کے غم کو بھی دور کر دیتا ہے، وَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِهِ فَرَجًا، اور اس کے بدلہ کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی اور فراخی عطا فرماتا، غم ختم کر دیتا. تو مقصد یہ تھا کہ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، یعنی یہ صحیح وہ طریقہ ہے قرب الہی کا. یہ میں خاص طور پر بار بار جو ہے وہ قرب الہی کا لفظ بول رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا اصل مطلب قرب ہی ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ تک پہنچنا، یہ ہے اصل مقصد. اس کا ہرگز کوئی اور مطلب اور مفہوم نہیں ہے. یعنی ایک یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ، اسی طرح ایمان اور اعمال صالحہ کا نام لے کر یہ مشروع وسیلہ، ثابت شدہ وسائل، وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں، ربنا اننا آمنا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور تیرے رسول کی اتباع کی ہے، یعنی ایمان کے بعد اعمال صالحہ میں اسوہ رسول کو قبول کیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین. آگے اپنی غرض رکھی، یا اللہ ہمیں شاہدین میں شامل کر لے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، منادی کرنے والا منادی کرنا، آمنوا بربکم، کوئی ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم نے اس منادی کی آواز کو سن کر کہا آمنا. پھر جب ایمان لے آئے تو کیا کہا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پھر کہا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اب ایمان لائے ہیں، ہماری برائیوں کو مٹا دے اور پھر ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما. یعنی یہ دعا، یہ اللہ سے جو کچھ حاصل کرنا ہے، مانگنا ہے، وہ کس ذریعے سے ہے، وہ وسیلہ ہے کیا، وہ ایمان ہے، اعمال صالح ہے. مشروع اور جائز وسیلوں کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہیں، وہ یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق وہ 3 بندے جو غار میں گھس گئے تھے اور پھر غار کا دہانہ جو ہے وہ کسی پتھر کی وجہ سے بند ہو گیا، وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. انہوں نے یہی کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ اس غار کو جو ہے اس کے دہانے کو کھول دے گا، آسانی فرما دے گا. یہ ہے وسیلہ جو ثابت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر بدقسمتی سے جو بات میں مختلف خطبات سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذات رسول کے حوالہ سے یہ مشروع وسیلے تو ہیں اور بھی کئی شکلیں ہیں، لیکن لوگوں نے ممنوع وسیلے، ایسے طریقے اختیار کر لیے، قرب الہی کے وہ ذرائع ڈھونڈے جو ذریعے نہ اللہ نے بتائے تھے نہ رسول نے بتائے. اب ظاہر ہے کہ آدمی ایک ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے جو منزل تک نہیں پہنچتا. وہ کیسے ممکن ہے، وہ بھٹکتا تو رہے گا لیکن منزل تک نہیں پہنچا.
اللہ نے جو وسائل بتائے ہیں، جو وسیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اگر ان کو چھوڑ کر ممنوع، ناجائز اور پھر بدعات کے راستے پر چلو گے تو پھر منزل قرب الہی کی منزل وہ پا نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کو میں اپنا جو ہے وہ سفارشی بنا لوں، یہ میری بات کرے، جائز ہو یا ناجائز ہو، بلکہ عام طور پر وہ چیزیں جو جائز نہیں ہیں، جن کی اجازت نہیں ہے، ان کے حوالے سے ہم نیک لوگوں کی، ان شخصیات کی، ان کی ذات کی وہ بلندی، عظمت اور ان کے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہی تو وہ چیز تھی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کارساز بنا لیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، یعنی یہ کام کرنا یہ تو بندگی ہے، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کے قریب کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جڑ کاٹ دی ہے اس عقیدے کی، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، فرمایا یہ جن کو تم وسیلہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے کام کریں گے اللہ تک پہنچنے، اللہ تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی تجھے ضرورت پڑے میں تو ہوں ہی وہ شخصیت کہ جس کو بندوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے کبھی کسی وقت بھی مہلت کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت وہ مستعد، اس کو تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے بڑی سے بڑی شخصیت جو ہے جس کو نیند، جس کو جو ہے وہ آرام کی ضرورت نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، یہ جن کو تم ذریعہ بنا کر بندگی کر رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں ایہم اقرب یبتغون الیہ الوسیلہ، وہ خود اللہ کی طرف اپنے نیک اپنے اعمال صالحہ، نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایہم اقرب رحمتہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ایہم اقرب، کون خدا کے قریب جاتا ہے؟ ان کو ہی تم نے جو ہے وہ ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا۔ تو شخصیات کے حوالہ سے ایک بڑی غلطی، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کمالات کے حوالہ سے جو لوگوں کو لاحق ہوئی، غلط عقائد جو ہے وہ بنے پھر، اور پھر ایسی دلیلیں کہ جو دلیل تھی نہیں، وہ محض الفاظ کی حد تک تھی، لیکن لوگوں کو جو ہے وہ برگلایا گیا اور پھر اس کا حصہ بنایا گیا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے ذات رسول کے حوالہ سے وہ وسیلہ اختیار کیا جس کی اجازت، جس کا مشروع ہونا اور جس کا جائز ہونا نہ اللہ نے بتایا تھا نہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ وہ کیا ہے؟ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ غلطی کی، خطا ہو گئی اور وہ دانہ کھا لیا، اس درخت کے قریب چلے گئے جسے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جسے اللہ نے منع کیا تھا، تو ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں واسطہ دیتا ہوں محمد کا کہ اور تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، الا غفرت لی، اور پھر اللہ نے کہا وما محمد ومن محمد، لمبی روایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ بات کہی اسألک بحق محمد، میں واسطہ محمد جو ہے اس کے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے کہا یہ شخصیت، یہ محمد کیا ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، انی رأیت فی قائمۃ من قوائم العرش مکتوبا عندہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش میں سے جو اس کے پائے ہیں ان میں سے ایک کونے پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کہا کہ جب لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے تو پھر یہ کوئی بڑا نام ہے، یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ ما لیس احد اعظم قدرا عند اللہ ممن جعلت اسمہ مع اسمہ، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، اس کا نام لیا ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کا واسطہ دے کر جو ہے وہ پھر
اللہ سے یہ بات مانگ. دیکھو کتنی کشش ہے اس بات کے اندر, اس واقعے کے اندر, کس طرح جذبات کو بھڑکایا گیا ہے. اللہ نے ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا. خود وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہ جب آپ نے لما نفخت فی روحی, جب میری روح پھونکی آپ نے تو میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا, پھر میں نے اس کا واسطہ دے دیا, پھر مجھے جو ہے وہ معاف کر دیا گیا. دیکھیں بنیاد کہاں سے پڑی ہے. آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے یہ روایت پیش کی گئی, اور پھر اس کے سہارے پر یہ کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے. اس سے نیچے جتنے لوگ آتے جائیں گے ان کے واسطوں کو تلاش کر کے خدا تک پہنچو, براہ راست خدا تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ ہے ممنوع وسیلہ, یہ ہے ناجائز وسیلہ, یہ ہے انحراف کا راستہ. بڑے بڑے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں, بڑے بڑے قائدین جو ہے وہ رنگ جمانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ تلخ باتیں مجھے اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ہاں مروج ہے. اس کے سہارے عقائد کھڑے ہیں, کئی کئی گھنٹوں کے خطابات اسی بنیاد پر ہوتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو روایت کہنا تو جو ہے وہ دور کی بات ہے, اس کو جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹ کہا جائے پھر بھی بات نہیں بنتی. کوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نہیں فرمائی. قطر حضرت عمر نے جو ہے وہ بیان نہیں فرمائی. سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک راوی کی گھڑی ہوئی بات ہے, اس نے یہ سارا فسانہ کھڑا اور اس کے بعد لوگوں میں پھیلا دیا. لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا, اب اسی وسیلے کے سہارے جی رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا نبی ہمارے کام نہیں آئے گا اور کس نے کام آنا ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل وہ یہودیوں اور عیسائیوں والی بات. کچھ سبق حاصل نہ کر سکی یہ امت. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ رب یہ روایت تو ہے علمی سی بات کہ اس کے اندر کون سا راوی ہے کہ جو متروک ہے, جس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ موضوع اور گڑا ہوا واقعہ ہے. ذرا قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی, اسی کو جو ہے وہ پھر دوبارہ پڑھ لو. اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی اللہ نے اس کو کیا سکھایا, اور دوسری طرف یہ روایتیں کیا کہہ رہی ہیں. اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ نے چند کلمات اپنی طرف سے سکھائے, اور وہی کہ جو ہے وہ کلمات سورہ اعراف میں بیان کر دیے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا ہے, اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ احسان ہے ہمارے باپ کا کہ اس نے غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر جمنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے, توبہ کا راستہ اختیار کیا ہے. اور یہی ایک مومن کو چاہیے کہ جب بھی غلطی ہو جاتی ہے, جب بھی جو ہے وہ اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, اس کو کیا کہنا چاہیے, ظلمنا انفسنا, اور پھر ساتھ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, یا اللہ جب تک تو معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے کوئی نہیں کچھ کر سکتا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یہ ہے اصل حقیقت. قرآن سے ٹکرا رہی ہے یہ تو بات. اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا, اور اس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ واقعہ گھڑ کے اس کو پیش کرنا اور پھر کہنا دیکھو اللہ کے رسول کی یہ شان ہے, وہ اللہ کے رسول کی شان نہیں ہے. آپ توہین کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ. اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان خود کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی میں روایت آتی ہے, صلی اللہ علیہ الوسیلہ, اور میرے لیے وسیلہ تلاش کرو, اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دے دے. صحابہ نے کہا ومل وسیلہ تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وسیلہ ہے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلی درجات لا ینالها واحد احد الا رجل واحد وارجو ان اکون انا هو یوم القیامہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ایک ایسا درجہ ہے جس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں ہے, اور اس کو ایک ہی آدمی جو ہے وہ پا لے گا, ایک ہی آدمی کو وہ مقام اور مرتبہ مل سکے گا. اور مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ وہ وسیلے کا مقام اگر کسی کو ملے گا تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے علاوہ وہ مقام وہ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّ. دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اذان مؤذن کے کلمات جو ہے وہ اذان کے سنتا ہے پھر ان کو دہراتا ہے, بعد میں جو ہے وہ درود پڑھ کر یہ دعا کرتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ. یا اللہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلے کا مقام عطا کر. میں جو ہے وہ دعا کرتا ہوں, دینا تو اللہ رب العزت نے ہے. وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میرے اس مقام اور مرتبہ کا سوال اللہ رب العزت سے کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہو شفاعتی، جب ساری سفارشیں ختم ہو جائیں گی، تمام پیغمبر دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس شخص کے لیے جو اپنی ضرورت اور اپنے دخول جنت کا جو ہے وہ طلبگار ہوگا، اس کے لیے اس وقت تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ سفارش نہ ہو۔ اور تمام دنیا کے مقابلہ میں اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ میں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ ہے وسیلہ میرے بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وسیلہ ہے۔ یہ ہے وہ سفارش کی جگہ جو اللہ رب العزت ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، افسانوں پر جو ہے وہ نگاہ نہ رکھیں، افسانوں پر اپنا عقیدہ نہ بنائیں، یہ من گھڑت واقعات کی وجہ سے جذباتی ہو کر صحیح دین کو مسخ نہ کریں، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، آخرت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وسیلے کے مقام پر، اس مقام محمود پر کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے میرے دین کا حلیہ بگاڑنے والے میرے قریب نہ آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کے مقام، مرتبے اور اس کی فضیلت اور اس کی اصلیت کو جو ہے وہ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔